اللہ کے 99 نیمز میں سے کچھ نام میں نے سلیکٹ کیے ہیں جو بہت ریلیونٹ ہوں گے، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پرابلم سولو ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہار آئے، اس کی زندگی میں خوشیاں آئیں۔ تو اللہ کا ایک نام ہے الجبار۔ اٹ مینز دی کمپیلر، دا ریسٹورر، کسی چیز کو ریسٹور کرنے والا اور کمپیل کرنے والا۔ اللہ کمپیل کرتا ہے، اللہ کو کوئی کمپیل نہیں کر سکتا کسی چیز، لیکن اللہ مسلط کر سکتا ہے چیزیں۔ کریٹر ہے، گاڈ ہے۔ مجھے ایک عالم دین نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی ایڈکشن میں مسلط ہے اور اس سے وہ نہیں چھوٹ رہی، تو وہ اللہ کو اس ایٹریبیوٹ سے پکارے کہ یا الجبار پلیز کمپیل می ٹو لیو دس، کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جائے۔ یہ وسیلہ لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیتے ہیں، اور اللہ کے جو نام ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ الجبار ہے دا کمپیلر۔ مثال کے طور پہ ایک بندے سے فجر پہ نہیں اٹھا جاتا، اس نے بڑی کوشش کی ہے، وہ یہ دعا کرے کہ او الجبار کمپیل می ٹو ویک اپ فار فجر، یا اللہ اے الجبار مجھے کمپیل کریں کہ میں فجر پہ اٹھوں، مجھے کمپیل کریں میں نمازیں شروع کر دوں۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو رپلائی کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جتنا جس کے پاس اللہ کا نالج ہوگا اور اس نالج کے بیسس پہ اللہ کو پکارے گا، یہ اتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس بندے کی قدر کرے گا۔ اللہ کے ناموں میں بہت پاور ہے، اللہ کے سارے ایٹریبیوٹس۔ الجبار ہے دا کمپیلر۔ القہار، القہار کا مطلب ہے دا ایور ڈومینیٹنگ۔ جب بندہ کسی مسئلے میں پھنسا ہو اور اسے لگ رہا ہے کہ دوسرے اس کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اسپیشلی اس کے دشمن، بزنس ڈیلنگ میں پھنسا ہوا ہے کچھ، تو پھر بندہ اللہ کو القہار کے نام سے پکارے، دا ایور ڈومینیٹنگ، کہ اللہ تو ایور ڈومینیٹنگ ہے، کبھی بھی میرے دشمن مجھ پہ ڈومینیٹ نہ کر جائیں۔ اللہ میں تیری حفاظت پکڑتا ہوں، میں القہار کی حفاظت پکڑتا ہوں۔ اللہ کو یہ دعا کتنی پسند آئے گی، اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ پکارنا کتنا پسند آئے گا کہ یہ بندہ میرے نام کو جانتا ہے، میرے نام کو ایکنالج کر رہا ہے، میرے ایٹریبیوٹ کو ایکنالج کر رہا ہے، اور اس نالج کی بیسس پہ مجھے پکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الفتاح۔ الفتاح کا مطلب ہے دا اوپنر، کھولنے والا، راستے کھولنے والا۔ جب ہر چیز بلاکڈ ہے اس کو کھولنے والا اللہ ہے۔ قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں ظلمات میں سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نکالا وہاں سے، ہم نے اس کو اپنے بندے کو نجات دی وہاں سے۔ تو جب کوئی بندہ ایسی سچویشن میں سٹک ہو کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کروں کیا، میں نکل ہی نہیں پا رہا، بہت سی سچویشنز آئیں گی آپ پہ، ٹرسٹ می۔ کبھی کبھی انسان ایک ویل میں چلا جاتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ ایک ویل میں گر گئے۔ اب ان کے پاس کیا سلوشن تھا؟ باہر نکلیں تو باہر بھائی ویٹ کر رہے ہیں کہ بھیڑیے ہیں وہ کھا جائیں گے، اندر ویٹ کریں تو بھوک پیاس سے مر جائیں گے۔ تو کبھی کبھی انسان پہ یہ سچویشن آتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا، میرے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں۔ دیٹ از ویئر الفتاح رول کم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو یہ ایٹریبیوٹ ہے الفتاح، اے اللہ میرے بند راستوں کو کھول دے، اور الفتاح سے پکارے اللہ تعالیٰ کو۔ یہ بہت پاورفل نام ہے۔ اور پھر اللہ کا ایک نام ہے الوکیل۔ الوکیل کا مطلب ہوتا ہے دا ڈسپوزر آف افیئرز، معاملات کا ڈسپوزر۔ ہر چیز اللہ کی کورٹ میں جا کے اجازت لیتی ہے، پھر ایک معاملہ ہوتا ہے۔ ایک پتا بھی نہیں کائنات میں گرتا، لیکن اس کا نالج اللہ کو ہے، اور وہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ ڈسپوز آف نہ کرے اسے۔ ہر میٹر اللہ کی کورٹ میں جاتا ہے۔ الرشید ہے دا گائیڈ، راستہ دکھانے والا۔ ہر چیز میں الرشید کی طلب جو ہے وہ مدد جو ہے وہ طلب کرے۔ بزنس کرتے ہوئے، کوئی ڈیسیجن لیتے ہوئے استخارہ کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو ایک ایک بات پہ پکارے۔ صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ تسمہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، جوتی۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز انہیں مانگنی ہوتی تھی، وہ اللہ کی مدد طلب کرتے تھے۔ پائس لوگ تھے نا، پائٹی ان کا گول تھا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ان کا گول ہے۔ ہماری لائف میں اللہ کتنا ہے اس پہ ہم غور کریں، اور اگر دور ہوا ہے تو ہو وینٹ فار، اللہ وینٹ فار یا ہم وی وینٹ فار۔ اگر ڈسٹنس ہوا ہے اللہ تو کس نے ڈسٹنس کیا؟ اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے ڈسٹنس کیا ہے، یا ہم نے اللہ کو جو ہے وہ ڈسٹنس کیا ہمارے سے؟ تو یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ زبردست حدیث سناتا ہوں، بہت ایمان افروز اللہ کے بارے میں۔ حدیث قدسی ہیں۔ حدیث قدسی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ کو کوٹ کر رہے ہیں
Allah Almighty says, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، حدیث قدسی، میں ایسا ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہے تو میں اسے اپنے آپ میں یاد رکھتا۔ امیجن کریں، جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے، یاد رکھتا ہے، دل میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، یا نماز میں باتیں کرتا ہے، یا ویسے ہی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسپونڈ بھی کرتا ہے اور اللہ اس کو یاد بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے گیدرنگ میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر گیدرنگ میں یاد رکھتا ہوں۔ اب دیکھیں، ہم یہاں اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی ہم بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ میرا بلیف ہے اللہ ہماری بات وہاں کسی بہتر، اس سے بہت بہتر گیدرنگ فرشتوں کے ساتھ، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ جو کوئی مجھے مینشن کرتا ہے کسی گیدرنگ میں اسے مینشن کرتا ہوں اس سے گریٹر گیدرنگ میں۔ جب وہ میرے قریب آتا ہے ایک ہاتھ کے فاصلے کے، تو یعنی اتنے ڈسٹنس کی ایک سٹیپ لیتا ہے، تو میں 1 میٹر یا 1 کیوبٹ کے فاصلے سے اس کے قریب آتا ہوں۔ یہ ایک میٹافوریکل بات ہے کہ جب تم پہلا سٹیپ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ریٹرن میں ڈبل دا سٹیپس یا 10 ٹائم سٹیپ لیتا ہے۔ ثابت کیا ہوا کہ ہمیں شو کرنا پڑے گا اللہ کو کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کی طرف۔ ہمیں یہ شو کرنا پڑے گا کہ اللہ میں چاہتا ہوں بہتر بننا، مجھے گائیڈنس چاہیے، مجھے اچھا بننا ہے، مجھے پرپز آف لائف سمجھ آ گیا کہ پائٹی از دی پرپز آف لائف، نیک بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، مجھے اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے۔ یہ شو کرنا پڑے گا اللہ کو۔ جب ہم ایک سٹیپ لیں گے اللہ تعالیٰ ایک ہینڈ کے برابر قدم لیں گے، اللہ 1 کیوبٹ کے مطابق ہمارے پاس آئے گا۔ اگر ویسے ہی ہر بندے کو ہدایت آ جائے، یہاں پہ کوئی بچے ہی نہ اللہ کا منکر، تو پھر وہ کل کو یہ کہیں گے جی کہ فری ویل ہی نہیں دی تھی، ہم روبوٹس تھے، ہمیں تو بس وہ ایک روبوٹک وہ بنا کر بھیج دیا تھا کہ بس میری عبادت کرو۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ تم شو کرو اور پھر دیکھو میرے آگے سے کیا رسپانس آتا ہے۔ اپنی فری ول سے آؤ اور پھر دیکھو میں آگے سے کیسے رسپانس کرتا ہوں۔ جب وہ میری طرف پیدل چل کے آتا ہے میں اس کی طرف بھاگ کے جاتا ہوں، آئی رن ٹو ہم۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا اگر نماز کرال کر کے بھی جا رہے ہو نا، آخری رکعت بھی کیچ کر لیتے ہیں تو یہ اپریشیٹو ہے اللہ کے ہاں۔ یس، پہلی رکعت میں ہی جانا چاہیے، لیکن یہ آج کے دور میں اتنی بڑی بات ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ کرال کر کے جا رہے ہیں۔ اگر گناہ کر بیٹھے ہیں، کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی اللہ کی حدود کو پامال کر دیا ہے، کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے، ظاہر ہے آج کے دور میں بہت خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو نیور گیو اپ۔ یہ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کو فورسیک کر دیا، بیکاز انی قریب، اللہ کہتا ہے کہ میں قریب ہوں، آئی ول رسپونڈ، میں رسپونڈ کروں گا تمہیں، تم جتنے مرضی گناہ کر لو، تم جو مرضی کرو۔ ابھی وہ آگے آیا حدیث کچھ ایسی آ رہی حدیث قدسی، اس لیے اگر تم واک کر کے میرے پاس آؤ گے میں رن کر کے آؤں گا، کرال کر کے آؤ گے میں واک کر کے آؤں گا، لیکن میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے نیور اسٹاپ گوئنگ ٹو اللہ۔ کرال کر کے بھی جانا ہے تو جائیں، دل نہیں کرتا تب بھی جائیں، یہ بھی ایک بہت بڑی جہاد ہے۔ اوکے، لیکن ایک ٹائم آئے گا دل کرنے لگ جائے گا، کیونکہ جتنا اللہ کے قریب جانے لگیں گے اتنا دل جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔